نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان له أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں تمام مخلوق کے حقوق متعین ہیں۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک شخص کے لیے اس کے اپنے عمل کے اعتبار سے درجے ہیں۔ ہر ایک شخص کے لیے اس کے اپنے عمل کے اعتبار سے درجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ان کی محنتوں کی پوری پوری اجرت عطا فرمائے گا، ان کی محنتوں کی پوری پوری اجرت عطا فرمائے گا۔ کسی کی محنت میں کمی نہ ہوگی، لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو اصول ہے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 19 میں، یہ اصول آخرت کی محنت کے اعتبار سے بھی ہے اور دنیا کی محنت کے بھی اعتبار سے بھی ہے۔ اخروی محنت ہو یا دنیاوی محنت ہو، ان دونوں محنتوں کے اصول ایک ہیں۔ اور اسلام چونکہ انسان کی محنت، انسان کی جو محنت ہے، محنت وہ خریدنی اور فروختنی چیز نہیں ہے، پرچیزیبل نہیں ہے۔ انسان کی محنت کو بیچا نہیں جائے گا، خریدا نہیں جائے گا، یہ اسلام کا اصول ہے۔ جبکہ اس کے مقابل میں مغرب کا جو اصول ہے، اس میں انسان کی جو محنت ہے وہ پرچیزیبل ہے، قابل فروخت ہے۔ یہاں سے نفسیات میں فرق آ گیا۔ ایک اسلام کی نفسیات ہیں، قرآن و سنہ کی نفسیات ہیں، اور ایک نفسیات وہ ہیں کہ جو یورپ کی ہیں، مغرب کی ہیں۔ دونوں کی بنیادوں میں فرق آ گیا۔ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں پرچیزیبل چیز ہے انسان کی محنت۔ جب انسان کی نفسیات میں فرق آ گیا تو اس سے جو بننے والے اصول ہیں، آئین ہے، قانون ہے، ان میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر یہ احسان کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ انسان کی ویلیو ہے، انسان کی قیمت ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی فرما دیجئے کہ دنیا کا جو سامان ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات میں یہ بنیادی چیز ہے کہ پیسہ باعث عزت نہیں ہے۔ اسلام میں، قرآن و سنہ میں پیسہ عزت کا سبب نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ ایمان اور عمل والی زندگی گزار رہا ہے، تو اس ایمان اور عمل والی زندگی گزارنے والا غریب آدمی وہ معزز ہے، آنریبل ہے، ریسپیکٹفل ہے۔ اس کا مقام اسلامک سوسائٹی میں، اسلامی سماج میں اس کا مقام اس مالدار سے زیادہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے۔
ہاں حتی المقدور، جہاں تک انسان کی ایبیلٹی ہے، طاقت ہے، محنت حسب ضرورت ہوگی۔ اجرت اور محنت میں تقابل نہیں ہے، اجرت اور محنت میں تقابل نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جو غیر شادی شدہ مزدور کی اجرت ہے، شادی کے بعد اس کی اجرت بھی قرآن و سنہ کا اگر نظام آ جائے تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ اور اولاد ہونے پر اجرت اور اسلامی نظام معیشت میں بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اسلام میں حقوق متعین ہیں، اور بہت سارے حقوق وہ ہیں جو بغیر کسی معاوضہ کے ہیں۔ اسلام نے انسان پر رائٹس رکھے ہیں، حقوق رکھے ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ بغیر معاوضہ کے ہیں۔ یورپ کا، مغرب کا اور دنیا غیر اسلامی جو دنیا ہے، ان کے نزدیک چونکہ بنیادوں میں فرق ہے اور انسان کی محنت پرچیزیبل ہے، محنت ہوگی تو اجرت ملے گی، محنت نہیں ہوگی تو اجرت نہیں ملے گی، جبکہ اسلام اس کے علاوہ ایک اور اصول پیش کرتا ہے۔ اور اسلام میں جو حقوق ہیں، ان حقوق کا تعلق بعض اوقات بغیر کسی معاوضہ کے ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بغیر معاوضہ کے دائمی رشتہ داری، ان کا حق ہے، والد کا حق ہے، والدہ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اموال میں ایک معلوم حق ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم شخص کے لیے۔ تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں کوئی مال نہیں ہے۔ ہم سفر ہے، ہم پیشہ ہے اور ایک ساتھ کام کرنے والا ہے، تو جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں اگر غور کیا جائے، جب آپ کی محنت میں غیر شریک ہیں، ایک بندہ جو آپ کی محنت میں شریک نہیں ہے، والد کا حق ہے، والد آپ کی محنت میں شریک نہیں ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، آپ کی کمائی میں رشتہ داروں کا حق ہے، جبکہ رشتہ دار آپ کی محنت میں شریک، وہ آپ کے ساتھ کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، حصہ نہیں ملا رہے محنت میں۔ تو اب جب آپ کی محنت میں غیر شرکا ان کے حقوق ہیں، تو اندازہ لگائیں جو محنت میں شریک ہیں ان کے کیا حقوق ہوں گے۔ جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں تو 3 عوامل ہیں۔ کوئی بھی پیسہ کمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، بعض اوقات کچھ سکلز ہوتے ہیں، مہارتیں ہوتی ہیں، اور لیبر ہوتی ہے، اور ایک اصل مالک ہوتا ہے۔ تو سرمایہ دار کے ملنے سے، سرمایہ دار کے پاس جو پیسہ آتا ہے ان عناصر کے، ان ایلیمنٹس کے ملنے سے آتا ہے۔ ہنرمند سکھ اور دکھ کے درمیان ہے۔ 3 طبقے ہو گئے اب، ایک مزدور طبقہ، لیبر، اور ایک صنعت کار، اور ایک وہ جس کے پاس سکلز ہیں، مہارتیں ہیں۔ تو درمیانی کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو ہنرمند ہے، جس کے پاس ہنر ہے، وہ درمیانی کیفیت میں، سکھ اور دکھ کے درمیان میں ہے، کبھی سکھی ہیں کبھی دکھی ہیں۔ اور مزدور کے حالات، مزدور کے تو کوئی حالات نہیں ہے بیچارے کی، لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسے۔ شاعر لدھیانوی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو مزدور مل میں آ کے مزدوری کر رہا ہے اور اس کی اپنی بیٹیوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ جس سے وہ شادی کر سکے اور خرچے اٹھا سکے۔ چمن کو مالی نے اس لیے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہ میں، اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ سرمایہ دار بینک سے قرضہ لیتا ہے، بینک سے کیا لیتا ہے؟ قرضہ لیتا ہے،
اور بینک سے قرضہ لینے کے بعد وہ اپنی ملیں لگاتا ہے، ایک مل وہاں لگا دی، ایک مل وہاں لگا دی، ایک مل وہاں لگا دی، کئی ملیں لگا لی، اور اس کا اپنا پیسہ نہیں ہے، پیسہ کسے لیا ہے؟ بینک سے، ملیں اس نے لگا دی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، مکر کی چالوں سے لے گیا، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، اور انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، مزدور مات کھا گیا۔ تو اسلام ان تینوں طبقات کے مابین دولت کی مساوی تقسیم کا قائل ہے۔ تینوں طبقات، جو مالک ہے دولت کا، جو غریب مزدور ہے وہ، اور جو ہنر مند ہے، ان تینوں طبقات کے درمیان مساوی دولت کی تقسیم ہو۔ اسلام کا یہ مساوی معاشی نظام ہے، عادلانہ نظام ہے۔ اور اسلام چونکہ دین عدل ہے، اور اسلام انصاف کا دین نہیں ہے، عدل کا دین ہے۔ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، عدل اور انصاف میں فرق ہے۔ ایک جگہ پہ 6 افراد ہیں تو ان کو 60,000 ملنا یہ عدل ہے۔ اس کے مقابلے میں کام کرنے والے کے پاس 4 افراد ہیں، گھر فیملی ممبر ہے، تو اس کو 40,000 ملنا یہ عدل ہے۔ انصاف کیا ہے؟ اس کو بھی 50,000 ملے، اس کو بھی 50,000 ملے۔ جس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق اس کو ملنا، یہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ تو اسلام فی کس برابری بھی اس میں ہو جائے گی، تو حق اور فرض کے درمیان اسلام توازن قائم کرتا ہے۔ نان نفقہ سکنا، شوہر سے لینا، باعزت اور عادلانہ مزدوری۔ اسلام مزدوری دیتا ہے، اگر غور کریں وہ پورا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو اس دوران ان کی بچیوں نے دیکھ لیا، انہوں نے پانی پلا دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا ان ابی یدعوک، ان ابی یدعوک۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، ابو آپ کو بلا رہے ہیں، اور بلا کر مزدوری دے رہے ہیں۔ کوئی یکم مئی کا واقعہ پیش نہ آتا، اسلام بلا کر مزدوری دینے کا قائل ہے۔ اور اگر مزید نظام مصطفیٰ کو دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بڑھ کر فرما رہے ہیں آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کی مزدوری خشک ہونے سے پہلے اس کی حق ادا کر دیا جائے، اس کی مزدوری دے دی جائے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ آج دنیا میں جو مسائل ہیں ان میں اسلام ایک عادلانہ نظام پیش کرتا ہے۔ جو فورسڈ لیبر ہے، جبری مشقت، اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اور اسلام میں کسی مزدور کو مزدور ہونے کی حیثیت سے گالی دینے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اضافی کام کر رہا ہے تو اسلام اسے ایکسٹرا ویجز دینے کی بات کرتا ہے۔ یو این او چارٹر سے لے کر ماسکو تک مزدوروں کے جو حقوق ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے، اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے معیشت کا، اس میں دولت کی مساویانہ تقسیم ہے۔ مزدور ہو، سرمایہ دار ہو یا ہنر مند ہو، ان تینوں کے درمیان ان کے وظیفے میں فرق نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے معاملے میں مضاربہ کا کاروبار پیش کیا ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، اب وہ کسی سے کام لے رہا ہے، تو اس صورت میں مضاربہ پورا ایک ترتیب ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ
दौलत की मसावियाना तकसीम होगी। तो इस एतबार से अल्लाह तबारक व ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा इस्लाम अता फरमाया है। दुआ फरमाए कि ये इस्लाम निज़ाम में आ जाए, हुकूमत में आ जाए, तख्त में आ जाए। जब इस्लाम तख्त पे आ जाएगा फिर इंशाअल्लाह हर किसी को उसका हक मिल जाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत संभालने के बाद जाने लगे, खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल कहाँ जा रहे हैं आप? फरमाया कि मैंने भी मजदूरी करनी है, मैंने बच्चों का पेट पालना है, घर का गुजारा करना है। फरमाया अगर आप घर के कामों के लिए इस जगह को छोड़ के चले गए तो लोगों के फैसले कौन कराएगा, रियासत का निज़ाम कौन चलाएगा? तो आपने फरमाया मैं क्या करूं फिर? लोगों ने कहा कि हम आपका वजीफ़ा मुकर्रर करते हैं। वजीफ़ा मुकर्रर किया। आपने खुद फरमाया मुझे उतना वजीफ़ा दिया जाए, अबू बकर का वजीफ़ा उतना होगा जितना मदीने में एक मजदूर का वजीफ़ा होगा। वजीर की तनख्वाह मजदूर की तनख्वाह बराबर होगी। लोगों ने कहा अगर बढ़ गया? फरमाया अगर किसी मौका पर यह ज़रूरत पेश आई कि अबू बकर की तनख्वाह में इजाफा हो तो अबू बकर मजदूर का वजीफा बढ़ा देगा। तो आज हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें अजीम इस्लाम वाली नेमत अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और दीनी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमा लीजिए।